بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات غالب نواں سبق ہے سرمایہ اردو 11ویں جماعت کا۔ مکتوب چونکہ خط کو کہتے ہیں تو مکتوبات غالب وہی خطوط ہیں جو غالب نے لکھے ہیں، تو مصنف تو ان کے مرزا اسداللہ خان غالب ہی ہوں گے۔ مرتبہ جیسے کہ یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب دیے ہیں، کس نے ایک جگہ اکٹھے کر کے خطوط کو شائع کیا، تو مولانا غلام رسول مہر یہ اس کے مرتب کرنے والے ہو گئے۔ سب سے پہلے سبق میں چونکہ 2 خط شامل ہیں تو ہم دونوں کا عام طور پہ خلاصہ لکھا نہیں جاتا، کتابوں میں بہت ساری میں شامل نہیں ہے، پیپر میں بھی شاذ و نادر میں نے تو پچھلے 14 سال میں کبھی نہیں دیکھا یہ، لیکن بہر طور تشریح کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اور ایک جو صنف ہے نثر کی خط نویسی، اس کے اعتبار سے بھی چونکہ اپنی مثال آپ ہیں خطوط غالب، تو سب سے پہلے ہم ان کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ غالب کا پہلا مکتوب بنام میر مہدی حسین مجروح بدھ 2 فروری 1859 کو لکھا گیا۔ بزبان غالب معلوم ہوتا ہے کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی 7 سالہ قید کی سزا معاف ہوئی اور رہائی کا حکم ہو گیا ہے، تاہم دلی اور جہانگیر آباد کی املاک اور پنشن کا معاملہ جوں کا توں ہے۔ نواب صاحب تاحال میرٹھ میں تھے اور غالب ان سے ملاقات کر آئے تھے۔ واپسی پر دیکھا کہ دلی کے حالات ابتر ہیں، روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ لاہوری دروازے پر سخت نگرانی ہے اور بلا اجازت داخلے پر 5 بید لگتے ہیں، 2 روپے جرمانہ اور 8 دن قید ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں دلی کے رہائشیوں کے لیے ٹکٹ بنائے جا رہے ہیں اور تھانوں میں فہرست مرتب ہوتی تھی۔ غالب 1851 سے حکیم احسن اللہ خان کے بھائی کی حویلی میں مقیم تھے اور برن صاحب گورنر دلی کے زبانی حکم پر اقامت جاری تھی۔ دلی شہر سے باہر بلا اجازت تعمیر شدہ مکانات ڈھانے کا حکم ہو چکا تھا۔ 5000 نئے ٹکٹ یعنی اقامتی حکم نامے چھاپے گئے تھے۔ دلی میں رہائش کے خواہش مند مسلمان بقدر مقدور نذرانے دے کر ٹکٹ حاصل کر سکتے تھے، گویا خود برباد ہو کر گھر آباد کرنا تھے۔ سلام و آداب، یہ پہلا خط یہاں مکمل ہوتا ہے۔ غالب کا دوسرا خط بنام مرزا ہرگوپال تفتہ جمع 14 اکتوبر 1864 عیسوی کو تحریر کردہ ہے۔ برسات کی وجہ سے تفتہ کے قصائد اور نواب یوسف حسین ناظم کی غزلیات کی اصلاح نہ ہو سکی تھی۔ جولائی کی موسلا دھار بارشوں نے شہر کے کئی مکانات گرا دیے تھے۔ حویلی کا بالا خانہ غالب کی نشست گاہ تھی۔ چھت چھلنی ہوئی تو قلمدان اور کتابیں توشہ خانے میں محفوظ کر دیے تھے۔ یوں 3 ماہ گویا کشتی نوح میں گزرے تھے۔ دوستوں سے گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہیں علاج کی غرض سے دلی آئے ہوئے تھے۔ احسن اللہ خان معالج تھے، فسد اور جونکوں کے بعد مسحل دیے جا رہے تھے۔ غالب خود بھی اب گویا صاحب فراش تھے، بلا تکلف بستر سے نہیں اٹھتے تھے، اصلاح کا کام بھی لیٹے لیٹے ہی کر پاتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ دوسرا خط غالب کا مکمل ہوتا ہے یہاں۔ یہ اس کا مختصر جو احوال ہے خطوط میں کہ وہ موضوعات کے ہیں۔ ہم سبق کو یہ پہلا پیراگراف جس کی شاید آج ہم اسی کی تشریح کرنے جا رہے ہوں گے، میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فی الحال ہم پہلی صورت ہے کہ یہ پیراگراف پہلا اہم ہے۔ ایک تو یہ نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، تم مجبور میں ناچار، لو اب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ یہ جو غالب کا یعنی مکالماتی انداز ہے، براہ راست کلام بھی ہے، اور پھر قافیہ بندی بھی بڑی حد تک اس میں موجود ہے۔ اچھا، پہلے اسی پیراگراف میں چونکہ ہمیں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کیا گزری ہے، جسے ہم تفصیل میں تشریح والے پیراگراف میں کریں گے۔ اس کے بعد شعر کے بعد والا جو حصہ ہے یہ پورے کا پورا کہ دلی شہر میں اس وقت حالات کیا تھے۔
یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ خط جو ہے 1859 میں، یعنی جس وقت لکھا گیا ہے، جنگ آزادی یا اس کو غدر یا بغاوت انگریزوں کی زبان میں، میوٹنی، وہ مرحلہ بمشکل طے ہونے کے بعد کو 1.5 سال یہ سارے ہنگامے برپا رہنے کے بعد، جس کا انجام یہی تھا کہ بالآخر انگریز اگلے 90 سال کے لیے اب ملک کے حکمران بن چکے تھے پورے ہندوستان پر، جو تقریباً 1843 میں پنجاب کی فتح کے بعد ان کے قبضے میں تھا، پورا ہندوستان قبضے میں تھا۔ اب یہ ایک محض ایک بہانہ بنا کے وہ کارتوسوں والا جو معاملہ آپ پڑھتے ہیں مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں، کہ کس طرح سے وہ اکسایا گیا لوگوں کو، اور پھر یہاں کی ہی بنائی ہوئی فوج جو تقریباً 3.5 لاکھ تھی اس وقت، اور ظاہر ہے اس میں مسلمان ہندو سب شامل تھے۔ بس یوں سمجھیں کہ 1857 میں جو کچھ ہوا وہ تو محض ایک آدھ واقعے سے، جیسے وہ فوج میں ہوا کہ اس فوج میں بغاوت ہو گئی، تو اس سے تو ایک محض اس چیز کا آغاز ہوتا ہے جس کے لیے وہ اب 250 سال سے یہاں بیٹھے تھے۔ تو وہ سارا کچھ جب بدلا، اب اس کے بعد پھر دہلی چونکہ مرکز ہے دارالحکومت ہونے کی وجہ سے، لال قلعہ، بادشاہ بہادر شاہ ظفر، وہ سب یہاں، یہ مرکز تھا ان تمام سرگرمیوں کا۔ تو ارد گرد موجود جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے، جن لوگوں نے باغیوں کی مدد کی تھی کسی بھی طرح سے، وہ سب اب زیر عتاب آ چکے تھے، جن کا ہم نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، یہ ایک اس میں سے ایسا ہی کردار۔ باقی یہ ہے کہ یہ اب دلی شہر میں بتایا جاتا ہے کہ باغی بہت سارے شہروں سے باہر بھاگ گئے پھر اس کے بعد، لیکن اب شہروں میں واپسی کا جو معاملے تھے اس میں دوہرا معاملہ تھا۔ ایک بیرونی طور پہ جو فوج تھی وہ اس کی پہرے داری کر رہی تھی، اور دلی شہر کی جو فصیل ہے بیرونی دیوار، اس کے جو دروازے ہیں، لاہوری دروازے کا ذکر آیا، ظاہر ہے جو لاہور کی طرف آتا ہوگا رستہ، اس طرف جو اس سمت جو دروازہ ہے، تو پھر اندر جو ہے وہ پولیس کا اس کے ناکے لگے ہوئے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ کیا سزائیں ملتی ہیں، یہ تو وہ معاملات ہیں جو عام آدمی اس وقت جھیل رہا تھا۔ تو غالب کے خطوں کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شاید تاریخ دان اور وہ نظر انداز کرتے ہیں، ایک عام آدمی پہ کیا گزر رہی تھی، یہ غالب کے خطوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر خود غالب کا معاملہ کیا تھا، وہ کیسے رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے تھے۔ یہ جو کرنل براؤن لکھا ہے، یہ جہاں تک لگتا ہے یہ بھی ایک لطیفہ ہی تھا کہ غالب اور باقی لوگوں کو جیسے وہاں تھانوں میں بلایا گیا تھا، تو غالب سے جب پوچھا کہ مسلمان ہو، تو جواب دیا آدھا مسلمان ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا، آدھا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کہ شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ وہ اسی بات پہ کہہ کر لگا کہ بس وہ ہنستا رہ گیا۔ اس نے کہا بھی اتنا جو منہ پھٹ قسم کا شاعر ہے، ظاہر ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، تو وہ بس انہوں نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو وہ اسی حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے زبانی حکم پر، ٹھیک ہے، اب تک وہ حکم نہیں بدلا زبانی حکم پر اقامت کا۔ پھر یہ جو ہے نئے ٹکٹ چھاپے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اب اجازت نامے ایک طرح کے رہائش کے وہ ملنا شروع ہوئے۔ بقدر مقدور جتنی کوئی قدرت رکھتا ہو، جتنی کو سکت رکھتا ہے دے سکتا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ حاکم خود بتائے گا، اس کے وسائل کا پوچھ کے، کاروبار کے یا اور جو ذرائع ہیں، پھر اسی طرح ان سے حصہ لیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ آخر پہ بہت سارے جو ہیں سلام دعا، میر مہدی حسین مجروح کے ایک تو بھائی ان کے ہیں، ٹھیک ہے، میر سرفراز حسین جو ہیں، یہ نور چشم جن کو کہہ رہے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں۔ برخودار مطلب بیٹا نصیر الدین کو دعا، ٹھیک ہے، یہ جو نصیر الدین ہیں یہ بھی ایک جن کو چراغ دلی غالب کہا کرتے تھے، بس ایک نسبت سے ایک وجہ سے۔ اور پھر ان کے بھائی جو اصل جو تھے مجتہد الاثر ایک لکھنؤ کے، ان کی نسبت سے غالب یہاں کو حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ہیں، اور ان کے بھائی کو میرن صاحب ہیں۔ اب سرفراز حسین کو انہوں نے پھر مطلب نصیر الدین کو یہ بنا دیا، نصیر الدین کو گویا مجتہد الاثر بنا دیا، اور پھر میرن صاحب جو ہیں ان کے ایک اور بھائی جو ہیں وہ میر افضل ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، یہ بہر ان کے گھر کے ہیں، ان میں سے جو چاہیں قبول کر لیں۔ گویا یہ ہے کہ عمر کا بھی فیصلہ کرنا باقی ہے، بڑا چھوٹا کون ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو ظاہر اسلام قبول کر لیں، اور اگر خود کو چھوٹا سمجھیں غالب سے تو دعا قبول کریں۔
اس کے بعد دوسرا خط آتا ہے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام ہے. یہ ہم تعارف میں ان کے کچھ آگے جا کے باتیں اور چھیڑیں گے. بہرحال خط میں جو ہیں چند باتیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مسودے ہیں اور ان کی اصلاح والا کام ہے، اور اس کے دیر ہونے کی وجہ برسات ہے. پھر برسات کا ذکر شروع ہوتا ہے تو وہ غالب کی وہ جو روانی ہے طبیعت کی شاعرانہ، وہ دیکھو کہاں تک جاتی ہے. حتیٰ کہ یہ معاملہ آ گیا کہ وہ کشتی نو میں رہنے کا اتفاق ہوا. یہ ساری کیفیت جو یعنی 3 ماہ بارشوں کے دوران میں گزرے، تو بس وہ ایک وجہ بتاتی کہ دیر کیوں ہو رہی ہے اصلاح کے کام میں. پھر یہ اور کردار جو جن کا مختصر ذکر آتا رہتا ہے. یہ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے. یہ میر بادشاہ جو ہیں یہ بھی دلی کے کوئی یعنی رہنے والے تھے، اور تفتہ کی نسبت سے ہی انہی کی تعلق سے وہ ان کی ملاقات تھی غالب سے. تو تمہاری خیریت ان سے معلوم ہوئی تھی. میر قاسم علی صاحب، ٹھیک ہے جی. یہ اور جو قریب جتنے غالب کے ہیں، تو چونکہ سب کے احوال گنواتے جاتے ہیں. مجھ سے نہیں ملے، مصطفیٰ خان آئے ہوئے ہیں، احسن اللہ خان کر رہے ہیں، اور یہ علاج کیا 2-3 طریقے یہاں ذکر ہوا ہے. فسد جیسے وہ پڑھ لیں گے کہ رگوں سے خون نکالنے کا طریقہ نشتر کی ذریعے سے، اور جونکیں جو ہیں یہ تو لیچیز کو آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ خون چوستے ہیں، ایک آبی جاندار ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ رگوں میں شریانوں میں جو خون کا دباؤ محسوس ہوتا ہے، وہ خون کی کمی سے یہ چوس لینے سے وہ کم ہو جاتا ہے. اس سے جو عام طور پہ سر درد اور اس طرح کے امراض ہو سکتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے. مسہل جو ہے اسہال آور، ٹھیک ہے، دست آور ادویہ ہوتی ہیں، اور کام ان کا بھی ہی ہے کہ 4 خلطیں خون میں کہی جاتی ہیں کہ 4 خلطیں ہیں خون، 4 چیزوں کا مرکب، تو ان کو توازن پہ لانے کا ایک طریقہ ہے. باقی اپنے یہ جو صاحب فراش جو ہر وقت بستر پہ پڑا رہے، تکلف اپنی جگہ پہ، مسودات وہ تحریریں جو بھی شائع نہ ہوئی ہوں. اور یہ 1864 میں لکھا گیا ہے غالب کی وفات سے کوئی 5 سال پہلے. تو یہ عمر کی وجہ سے اور اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. آج کا جو پیراگراف ہم نے منتخب کیا ہے وہ پہلے خط کا ابتدائی پیراگراف. اچھا، یہ کتاب جو یہاں میں اویلیبل تھی اس پہ یہاں پہ شیفتہ کسی نے سن کے لکھا ہے، یہ شیفتہ ہم ان سے مل لیتے ہیں آگے. یہ پیراگراف جو میر مہدی حسین مجروح کے نام خط میں، اور شیفتہ کے حالات اس میں سارے کچھ بتائے ہیں. اور سوائے میرا خیال ہنوز ایک وہ پرانا کہ اب تک اس کے معنی ہیں، پرانے لفظوں میں سے کچھ بمجرد استماع کے محض خبر سن کر، صرف خبر سنی کسی سے بھی، اور اس کے بعد اتنے بیتاب تھے، اتنے فکر مند تھے کہ انہیں ملنے غالب وہاں چلے گئے. تو شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا پہلا کام ہوگا اس کے سیاق و سباق. تشریح طلب اقتباس سبق کا پہلا اقتباس ہے. پہلا مکتوب بنام میر مہدی حسین مجروح ہے، جو 2 فروری 1859 کو لکھا گیا تھا. اقتباس کے بعد بتایا گیا ہے کہ غالب مصطفیٰ خان شیفتہ سے مل کر میرٹھ سے دہلی لوٹے تو یہاں بہت شدت تھی. شہر کے بیرونی راستوں پر انگریز فوج کا پہرا تھا، اور اندرون شہر پولیس نگرانی پر مامور تھی. اگر کوئی شخص گوروں سے نظر بچا کر شہر میں گھس آتا تو ہندوستانی کوتوالے شہر کے ہتھے چڑھ جاتا. ایسا کرنے پر سخت سزا ملتی تھی. شہر میں رہنے والوں کی فہرستیں تھانوں میں مرتب ہو رہی تھیں. غالب بھی گورنر دہلی کرنل برن کے زبانی حکم پر کرائے کی حویلی میں رہتے تھے. شہر میں آباد ہونے کے لیے نئے اقامتی اجازت نامے چھاپے گئے تھے جو حسب منشائے حاکم نذرانہ یا جرمانہ دے کر حاصل کیے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے تشریح ہیں. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور خط ایک ایسی صنف سخن ہے کہ جس میں مطلب کی بات براہ راست انداز میں لکھی جاتی ہے. ذاتی تعلقات کی وجہ سے مصنف حالات و واقعات سے پوری آگاہی دیتا ہے. یوں خطوط سے ایسی تاریخ مرتب ہوتی ہے جو تاریخ دان سے بھی زیادہ مستند اور حقائق پر مبنی ہوتی ہے.
غالب کے خطوط اردو ادب میں ایک منفرد ادبی حیثیت کے حامل ہیں۔ غالب نے 1857 کا انقلاب دیکھا تھا۔ بہت سے معاملات کے وہ چشمدید گواہ تھے۔ ان کے خطوط کی نمایاں خصوصیات میں مکالماتی انداز، بے ساختہ محبت اور ہمدردی، ہندوستان کی غلامی اور غالب کی ذاتی زندگی کے واقعات شامل ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں غالب کے انتہائی قریبی دوستوں کے حالات کے حوالے سے برطانوی راج کے ابتدائی دنوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے عبرتناک انجام کے ساتھ ساتھ نوابوں کے گرد بھی شکنجہ کسا جا رہا تھا۔ نوابین اپنی جاگیروں سے محروم ہو رہے تھے، سرکاری وظیفے روک دیے گئے اور جنگ آزادی میں شامل لوگوں کے سر کچلے جا رہے تھے۔ جنگ آزادی کو ناکام ہوئے کوئی 6 ماہ گزرے ہوں گے جب یہ خط لکھا گیا۔ خط چونکہ بنام میر مہدی حسین مجروح، یہ ان کا 1833 سے 1903، یہ عمر ان کی دہلی کے ایک معروف شاعر اور غالب کے شاگرد تھے۔ 1857 میں اپنے بھائی کے ساتھ دہلی سے پانی پت منتقل ہو گئے، پھر وہاں سے رامپور پہنچ گئے اور آخری زندگی کے ایام تک وہیں تھے۔ ان کا شعری دیوان مظہر معانی 1898 میں شائع ہوا۔ یہ خط انہی کے نام ہے۔ یہ غالب کا ایک شعر خط لکھیں گے، چاہے مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ بس غالب کے خط لکھنے کی عادت وہ اپنی جگہ پہ، چونکہ وہ محبت اصل میں، اور یہ شاگرد بھی ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں، تو پھر ان سے مستقل رہی اور انہی کے اندر یہ ہمیں اس دور کے حالات ملتے ہیں۔ خط میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ 1806 سے 1869 سے ملاقات کا حال لکھا ہے۔ شیفتہ بھی غالب کے شاگرد تھے اور اردو میں شیفتہ جبکہ فارسی میں حسرتی تخلص کرتے تھے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے۔ شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ ان کے والد نواب مرتضیٰ خان کو ہوڈل اور پلول کا علاقہ بطور جاگیر ملا تھا۔ جہانگیر آباد کی جاگیرداری لارڈ لیک نے دی تھی۔ غدر میں شیفتہ پر بڑی مصیبت آئی، گرفتار ہوئے، ٹھاکروں نے جاگیر لوٹ لی، کتب خانہ جلایا گیا۔ رحم کی اپیل پر رہا ہوئے اور بعد میں صرف جہانگیر آباد کی املاک ہی بحال ہو سکی۔ غالب نے لکھا کہ وہ ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گئے تھے۔ ڈاک گھوڑا گاڑی کی صورت ہو سکتی ہے یا پالکی کی سواری جو اس وقت میسر تھی کی صورت میں سواری تھی۔ غالب کو جوں ہی شیفتہ کی رہائی کی خبر ملی، خبر ہی سن کر وہ ان سے ملنے چلے گئے۔ اس وقت تک نواب صاحب کی دلی میں موجود املاک اور جہانگیر آباد کی اراضی کی بحالی کا حکم نہیں ملا تھا۔ پینشن جو ماہانہ وظیفہ ایک ہے کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد پلول کی زمین ضبط ہو گئی تھی اور 25,000 روپے کی پینشن مقرر ہوئی تھی۔ اب وہ پینشن بھی روک دی گئی تھی۔ تو یہ تو شیفتہ کے جو حالات انہوں نے وہ سارے تذکرہ کیے۔ وہ پیراگراف کے اختتام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ غالب کی شوخی تحریر کی ایک اور جھلک اقتباس میں ایک پہیلی میں دکھائی دیتی ہے۔ وہاں انہوں نے ایک پہیلی سے پوچھی، دن یاد ہے کب گئے کب آئے، تاریخ یاد نہیں، جس کا جواب یوں ہے کہ گویا 22 جنوری کو میرٹھ گئے اور 25 جنوری کو لوٹے تھے۔ غالب کے اس خط سے ان کے دوست شیفتہ کے حالات کی خبر ایک دوست دوسرے جو ہیں طرف مجروح تک پہنچی۔ جنگ آزادی جسے غدر یا بغاوت بھی کہتے ہیں، ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا آغاز تھا۔ غلامی کی ایک طویل اندھیری رات کا آغاز تھا۔ تاریخ کے کچھ باب یقیناً ایسے ہیں جن کا تذکرہ اور تصدیق غالب ہی کر سکتا تھا۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، ہے معجزاً ایک کلزم خوں کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ تو غالب چونکہ ایک جتنی عمر پائی اس میں بہت سارے چیزیں وہ کہ مغلیہ دور کا بالکل وہ جو معاملہ انجام تھا، بہادر شاہ ظفر کا جانا، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس دور میں وہ جو کچھ ہوا، جتنی سختیاں جھیلیں، یعنی جو دوست احباب تھے جو بڑے بڑے تھے وہ تو پھر درختوں سے لٹکتے رہ گئے، بہت سے جو تھے وہ کالے پانی جو ہیں انہیں وہاں قید کیا گیا۔
خط میں اور جو رہ گئے تو دوسرا خط جو اس کا جس کی ہم نے تشریح تو اس کے لیے پیرا تو نہیں لیا، جو مرزا ہرگوپال تفتہ ہیں، تو لیکن وہ اہم ہیں، وہ اہم کردار ہیں۔ بقول غالب واللہ تفتہ کو میں اپنے فرزندوں کی جگہ سمجھتا ہوں، مجھ کو ناز ہے کہ خدا نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا۔ غالب نے ہی ان کا تخلص تفتہ، جس کے معنی ہے جلا ہوا عاشق، تجویز کیا تھا۔ غالب کے سب سے زیادہ 123 خطوط انہی کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ذکر آتا ہے یہاں کہ احسن اللہ خان جو ہیں یہ ہرات کے رہنے والے تھے، انگریزوں کے جاسوس تھے۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے خلاف گواہی دینے پر مشتعل لوگوں نے ان کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے طبیب خاص رہے، دہلی کے اہم اطباء جو تھے ان میں شمار ہوتے تھے۔ اور یہ جو ایک جو تصاویر میں، پینٹنگز میں جو کچھ اب تک موجود ہے، یہ بہادر شاہ ظفر دکھائے گئے۔ اور یہ ایک سائڈ پہ جو کھڑے ہیں حکیم احسن اللہ خان، یہ بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی تو چلیں جو ہیں سو ہیں۔ چلیں یہ غالب کے خط، اب پورے میں آپ کو اگر مزید کوئی تاریخ میں مطالعے کا ہوتا ہے تو 1857 کے وہی معاملات جو ہیں، حالات و واقعات کیا رہے ہیں۔ اس میں غالب ایک وہ ان کی ایک انڈین مووی، بلکہ وہ ٹیلی پلے تھا مرزا غالب کے نام سے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں اس میں وہ جو اب تک کا تحریری مواد اس دور کا موجود ہے تو اس پہ مبنی وہ ایک ڈرامہ سیریل تھی 5 گھنٹے کی، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جب جسے اور جیسے جن حالات میں کوئی فرصت ہو تو ضرور دیکھیں۔ بہرحال آج کے لیے سبق کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔